آئیے اب اس سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں پیراگراف کی تشریح اور اس کے سیاق و سباق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے سیاق و سباق میں آپ اس سے پہلے آنے والے ہر پیراگراف کو ایک ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں۔ پہلی لائن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے مدینہ ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہونا۔ دوسری لائن میں ابو جہل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش تیار کرنا۔ تیسری لائن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی سے ملاقات کرنا، ان کو اپنے بستر پہ سونے کا کہنا اور ان کے سپرد امانتیں کرنا۔ اور چوتھی لائن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں جا کے ٹھہرنا۔ تو یہ سیاق کا حصہ ہو گیا، اور سباق میں آپ سراقہ بن جوشم کا آپ دونوں حضرات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھا کرنے کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کو ترتیب وار آپ ایک ایک لائن میں اپنے سیاق و سباق کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے اب اس پیراگراف کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے باحفاظت قریش کے نرغے سے یعنی ان کے گھیراؤ سے آرام سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر نیند طاری کر دی۔ جب وہ نیند ٹوٹی اور وہ لوگ ہوش میں آئے تو بہت زیادہ گھبرا گئے اور بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ وہ مکان کے اندر گئے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو خانہ کعبہ میں لے گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو قید کر دیا۔ پھر جب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے تو انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے۔ قریش آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس بات پہ پریشان ہوئے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے۔ ان سب باتوں کو ترتیب وار آپ اپنی تشریح کا حصہ بنا سکتے ہیں۔